فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ یہ ایک محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، فلاں کے پاؤں پہ پاؤں مت رکھو، فلاں کے قدموں پر مت چلو، محاورہ ہے۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک صحابی ہیں اور بہت بلند پایہ صحابی ہیں۔ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی المذہب تھے اور یہودیوں کے بھی بہت بڑے عالم دین تھے، کتاب کو جاننے والے تھے، کتاب کے عالم تھے۔ یہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو کچھ عرصہ انہوں نے ایسا کیا کہ یہ کچھ باتیں شریعت موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی ان پر بھی عمل کرتے تھے۔ مثلا شریعت موسیٰ میں تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، تو یہ نہیں کھاتے تھے کہ ہماری اس امت میں فرض و واجب تو نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھایا ہی جائے، ٹھیک ہے، نہیں، اس میں منع تھا، اس میں اجازت ہے کہ کھا سکتے ہیں، تو انہوں نے نہیں کھایا کہ چلو اس پر بھی عمل ہوتا رہے اور اس پر بھی عمل ہوتا رہے۔ ایک تو ہوتا نا کہ لازم ہوتا تو وہ اس پر عمل کرتے، تو اب یہ ان کی وہ ایک تھی سوچ۔ پھر اسی طرح ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، ہفتے والے دن شکار کرنے سے بالکل پرہیز کرتے، کسی قسم کا کوئی شکار نہیں کرتے، تو اس طرح کی کچھ باتوں پر جو ہے نا یہ عمل کرتے۔ تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اب مسلمان ہو گئے ہو بھائی، تو اب مسلمان ہونے کے بعد کامل طور پر اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ پورا شریعت محمدی میں چونکہ داخل ہو گئے تھے تو اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کو بالکل ترک کر دیا۔ اب اس سے کوئی ان کی حد تک شان نہ سمجھے، کیونکہ شروع کے دن تھے، وہ دور مشق تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو تختہ مشق بنایا گیا شریعت کو سکھانے کے لیے۔ اب وہ تو بہت بلند پایا ہے نا، اب ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اسلام کی باتوں پر کتنا عمل ہے اور کتنا عمل کرنا ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم تو بالکل عمل کرنا پسند نہیں کرتے، ہم کہلاتے مسلمان ضرور ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہمیں پریشانی کا سبب ہے، ہم کہلاتے مسلمان ضرور ہیں لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے کہ مال کم ہو جائے گا، ہم کہلاتے مسلمان ضرور ہیں لیکن بیٹی کا بہن کا حصہ دیتے ہوئے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم کہلاتے مسلمان ضرور ہیں لیکن جناب ہمیں ہر طرح کے شریعت کا مسئلہ جو ہماری سوچ سے ہٹ کر ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بڑی پریشانی ہے۔ انہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو بدلیں، اور بھائی کیسے بدلیں، شریعت ہے، شریعت کو کیسے بدل لیں؟ شریعت بدلنا کوئی ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے، شریعت بدلنا تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے محبوب کے اختیار میں ہے، ہم تو نہیں بدل سکتے۔ ہمیں تو وہ حکم ہے جو قرآن میں لکھا ہے پڑھ کے سنا دو بھائی، جو حدیث میں لکھا ہے پڑھ کے سنا دو، ہمیں تو صرف اتنا حکم ہے، ہم تو پڑھ کے سنانے والے ہیں، ناکیل ہیں، ہم بدل نہیں سکتے، ہم کسی بھی مسئلے میں اپنی مرضی سے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اپنی مرضی کے حکم مت لائیں، داڑھی اتنی رکھ لو بھائی، کیوں اتنی رکھ لو، جتنی داڑھی رکھنے کا حکم ہے پورا، جتنی سرکار نے رکھی ہے اتنی رکھو یار، یہ کیا اپنی مرضی سے بھائی داڑھی چھوٹی کر لو بڑی کر لو، نمازیں اتنی پڑھ لو اتنی پڑھ لو، اپنی مرضی سے اپنے ٹائم پہ اٹھ کے پڑھ لو، جماعت اپنی مرضی کی کرا لو، دعا اپنی مرضی کی کرا لو، جو شریعت نے مقرر کر دیا اس کے مطابق چلو، اپنی مرضی سے چیزوں کو بدلنے کی کوشش مت کریں، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت وہ ہے جو اسلام نے کہہ دیا کہ بھائی یہ اس راستے سے داخل ہو جاؤ تو بس چپ کر کے داخل ہو جاؤ۔ اب اپنی مرضی کا اسلام ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر اسلام نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، شیطان کے قدموں پر قدم ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ آگے رب فرماتا ہے
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اس کے بعد بھی بچ لو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ بچ لو، ایک یہ چونکہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی اردو ہے تو یہ تھوڑی سی مشکل ہے۔ بچ لو کا مطلب ہوتا ہے لرزش کھاؤ، یعنی دھوکہ کھا جاؤ۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی چونکہ روشن دلیلیں، روشن باتیں، تمام احکامات روشن ہو کر ہمارے پاس آ چکے، تو اس کے بعد بھی اگر ہم دھوکہ کھا جائیں شیطان سے تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ اس لیے بچنا چاہیے، شیطان کے مکر و فریب پر نظر رکھنی چاہیے اور بالکل ہوشیار باش ہو کر ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دل کا نا صحیح طریقے سے چور پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا جی، اللہ تو ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے خیالات کو جانتا ہے بالکل جناب۔ وہ اندر کا جو خطرہ ہے نا اس پر بھی وہ مطلع ہے، مالک ہے، حقیقی مالک ہے، تو وہ جانتا ہے۔ بالکل واضح بات، ہم اسی چیز کا انتظار کرتے ہیں جب تک ہم پر کوئی سخت چیز مسلط نہیں کی جاتی نا، کوئی حکم مسلط نہیں کیا جاتا، ہم عمل نہیں کرتے۔ بالکل جناب، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، بس کسی طریقے نہ کم ٹرنا ہی رہے، کم ٹورنا نہیں ہے بھائی، صحیح طریقے سے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ظاہر مسلمان ہو گئے نا، اب شریعت کو ہم اپنے پیچھے تو چلا نہیں سکتے، ہم نے شریعت کے پیچھے چلنا ہے۔ شریعت کی لگام ہمارے منہ میں ہے، ہم لگام شریعت کے منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ شریعت تو وہ ہے جو قرآن نے بیان کر دی، حدیث نے بیان کر دی، اب اس کے پیچھے چپ کر کے چلنا ہے ہم نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ہم نے اپنی عقل سے جو ہے اس چیز کو ڈیفائن نہیں کرنا کہ نہیں یہ حکم اگر اس طرح ہوتا نا تو بڑا فائدہ ہو جاتا۔ ہماری عقل کتنی ہے، ہماری سمجھ کتنی ہے؟ اللہ جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، پوری نظام کائنات کو چلا رہا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم ایسے ہونا چاہیے تو پھر ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ہماری عقل وہاں تک کام کر ہی نہیں سکتی جہاں پر میرے محبوب کریم کی عقل جاتی ہے، جہاں تک ان کی سوچ جاتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں تو حکم مجاوری ہے، ہمیں حکم ہے کہ آپ بس اس کام کو کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کرتے چلے جائیں گے، تو اسی میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔